ظلم اور بربریت ہے اس کو چھپانے کے لیے، اور نریندر مودی اپنے الیکشن جیتنے کے لیے یہ جنگ کا جو ہے، جنگ میں بر صغیر کو دھکیلا جا رہا ہے۔ اور آپ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ یہی تقریباً انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور پرائم منسٹر اس بات پہ وہ کنونس ہے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کہ واقعی یہ چونکہ نریندر مودی کا الیکشن ہے، اسی کی وجہ سے جنگ کے خطرات جو ہیں بڑے ہیں۔ تو میں اب لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وزیر خارجہ یہاں پر موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات سے آپ کو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب گورنر صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا۔ میں لاہور کی پریس کا بہت مشکور ہوں کہ شارٹ نوٹس پر آپ تشریف لائے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے اور قوموں پر آزمائش کا وقت آتا ہے تو قوم کو مل کر 3 فرنٹس پہ لڑنا پڑتا ہے: پولیٹیکل فرنٹ، ڈپلومیٹک فرنٹ اور ملٹری فرنٹ۔ جہاں تک ملٹری فرنٹ ہے، وہ آخری فرنٹ ہوتا ہے، وہ آخری حربہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ ڈپلومیٹک فرنٹ آپ کا فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ ہم ایک ڈیموکریسی ہیں اور دنیا میں ڈیموکریسیز پریویل کرتی ہیں۔ ویسٹ میں امریکہ ایک ڈیموکریسی ہے، یورپین یونین کے سب ممالک ڈیموکریسیز ہیں۔ تو ڈیموکریسیز میں پارلیمنٹس کی بے پناہ اہمیت ہوتی ہے۔ جہاں تک ملٹری فرنٹ کا تعلق ہے، افواج پاکستان نے اپنی کاوشوں سے، اپنی قربانیوں سے اور ہماری ایئر فورس نے ثابت کر دیا کہ وہ جہریت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امن اس کی خواہش تھی، ہے، اس پہ کیپیبلٹی ہے، ڈٹرمنیشن ہے اور صلاحیت موجود ہے۔ اور جب انہوں نے ہم پہ حملہ آور ہوئے اور ہم نے رسپونڈ کیا، جو کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے وزیر اعظم کی سربراہی میں جو منعقد ہوئی تھی، ان کو یہ اختیار دیا تھا، تو انہوں نے اپنی صلاحیت کا واضح پیغام تو دے دیا اور ان کے 2 طیارے گرا کر انہوں نے اپنی دھاک قائم کر لی۔ ہم مزید اس فرنٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، یقیناً نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری خواہش ہے کہ گفت و شنید سے، ڈپلومیٹک ذرائع سے معاملات حل ہوں۔ ہاں، اگر ہم پر جہریت کی جاتی ہے، ہم پر چڑھائی کی جاتی ہے، تو بین الاقوامی ضابطوں اور قوانین کے تحت دفاع کا حق ہم رکھتے ہیں۔ جہاں تک ڈپلومیٹک فرنٹ کا تعلق ہے، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ دفتر خارجہ پلوامہ کے واقعے سے پہلے ہی ایکٹیویٹ ہو چکا تھا۔ ایکٹیویٹ اس لیے ہو چکا تھا کہ ہمیں خدشہ تھا کہ الیکشنز آ رہی ہیں اور مودی سرکار اپنی مقبولیت کھو رہی ہے، اور اس کی واضح نشاندہی 5 اسٹیٹس جہاں انتخابات ہوئے اور ان انتخابات میں جو ان کی پرفارمنس تھی اس سے مل گئی۔ اب اکنامک کنڈیشنز، اسٹیٹ لیجسلیٹو الیکشنز میں ان کی پرفارمنس تھی، ان کو مجبور کر رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کریں جس سے وہ اپنی مقبولیت میں اضافہ کریں۔ ہندوستان میں مقبولیت میں اضافہ کرنے کا ایک آسان راستہ پاکستان بیشنگ ہے، نیشنلزم کو وپ کرنا ہے۔ چنانچہ ہمیں ڈر تھا کہ کوئی نہ کوئی مس ایڈوینچر ہو سکتا ہے اور اس مس ایڈوینچر کے ذریعے وہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کر سکتے ہیں۔ ہم نے اسلام آباد بیسڈ انوائس کو دفتر خارجہ بلانا شروع کر دیا، اور پلوامہ کا تو ابھی ذکر ہی نہیں تھا، خواب و خیال نہیں تھا، ہم نے بریفنگ شروع کر دی تھی اس خدشے سے
جو ہمیں تھا. میں نے بہت سے فارن منسٹر سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا آج آپ روس کا جو ایک مثبت رویہ دیکھ رہے ہیں، اور کل میری روس کے وزیر خارجہ سے ایک لمبی گفتگو ہوئی، اس سے یہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ جب میں ماسکو گیا تو میں نے ان کو آگاہ کیا کہ آئی ایم فیئرنگ دس، مجھے اس کا خدشہ ہے. اور پھر میرے خدشات صحیح ثابت ہوتے چلے گئے، تو انہیں میری بات ریزونیٹ کی. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے کوشش کی کہ خطوط کے ذریعے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو، پریزیڈنٹ آف دا نیشنل اپنا UN سیکورٹی کاؤنسل کو ہم مطلع کریں کہ یہ ہو رہا ہے، اور انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے اور سچویشن کو ڈیفیوز کے لیے. ریجن میں اینڈ بیونڈ دا ریجن ہمارے رابطے جاری ہیں اور انشاءاللہ جاری رہیں گے. تیسرا ہے پولیٹیکل فرنٹ، اور پولیٹیکل فرنٹ کی جو سب سے نمایاں جو